بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کم از کم تحریک انصاف والوں نے اب یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ نواز شریف نہیں آ رہے۔ یہ مجھے کل ہی پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ایک پورے کا پورا ایک بیانیہ چل پڑا تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، اور بڑے بڑے ٹی وی چینل پہ بڑے بڑے جغادری بیٹھ کے یہ بات فرما رہے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ انفارمیشن جو ہے خاص طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر کے حلقوں سے نیچے فیڈ کی گئی تھی کہ آپ یہ چیزیں عام کر دیں۔ چنانچہ ہر جگہ پہ جتنے دانشور تحریک انصاف سے متعلق ہیں، انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف نہیں آ رہے۔ یہ بات حتمی ہے کہ نواز شریف اب آ رہے ہیں، اور اس پہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے چند باتیں۔ اسرائیل کا جو ایک بہیمانہ طاقت کا استعمال ہے حماس کے خلاف یا غزہ کے اوپر، اس پہ چند باتیں ہو جائیں۔ میں اپنے ٹی وی کے پروگرام میں بھی اور وی لاگ میں بھی، ٹی وی کے پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور وی لاگ میں بھی کموں پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے ہو سکتا ہے کہ انتہائی بھیانک طریقے پہ جا کے ختم ہو، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں پہ چند اگر 3-4 دن یا اور چلی یا اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر زمینی فوج لے کے داخل ہو گیا، تو سمجھو کہ پھر یہ جنگ کسی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ روس اور چین انہوں نے انگڑائی لینا شروع کر دیا ہے۔ ایران اور ترکی نے، ایران بہت زیادہ اور کسی حد تک ترکی نے بھی ایک اپنا ایک جارحانہ جو ہے وہ جو انداز ہے وہ سامنے لے کے آئے ہوئے ہیں، اور آئے دن ان کے بیانات سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ روس اور چین نے بھی کودنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل کا آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمارا جو سعودی عربیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا عمل تھا وہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ سے تعطل کا شکار نہیں، میرا خیال ہے اب یہ بالکل جو کہیں سکڑے پہ گیا ہے، اب یہ بالکل ایک نان ایشو بن گیا ہے، اور نہ صرف یہ ہو گیا بلکہ ایک پورے کا پورا عربوں کے اندر اگر ان کے حکمرانوں نے فوری طور پہ بڑے اچھے اقدامات نہ کیے اسرائیل کے خلاف اور حماس کے حق میں یا فلسطینیوں کے حق میں، تو یقین جانے کہ پورے عرب دنیا کے اندر ایک نئی لہر دوڑے گی جو ان لوگوں سے سنبھالی نہیں جائے گی، کیونکہ ان کے ہاں جو نفرت ہے عربوں کے اسرائیل کے لیے یا مسلمانوں کے ہاں اسرائیل کے لیے، اس کا کوئی جو کہتا ہے کہ ناپ تول کرنا ناممکن چیز ہے۔ تو دعا کریں اللہ کرے کہ بہتری ہو جائے۔ اگر اسرائیل جو ہے اس نے ہٹ درمی جاری رکھی تو لگے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم ایک بہت بڑی جنگ یا جنگ عظیم کے جو ہے کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں اور اس کے دھانے پہ ہیں۔ اللہ کرے گا کہ کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے، وگرنہ میرا خیال ہے جو فیصلہ اگر کسی کچھ ہونی ہے تو اس کو ہو کے رہنا چاہیے، اور ہونا ہی ہوتا ہے تو اس لیے تو ہو کر رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جو ہمارے اپنے ملک کے حالات ہیں وہ اتنے دگردوں ہیں کہ بندہ کیا کہے۔ اب اس میں اتنا بڑا ایونٹ جو ہو رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے اندر اسرائیلی جارحیت کے سائے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس سے بھی صرف نظر کرنا پڑ رہا ہے، یا ہمارے سر پہ وہ جو سب کچھ ہے پاکستان کے حالات سوار ہیں۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اس معاملے میں دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پورے کا پورا وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ جب وہ لندن سے گئے ہیں تو پاکستان کا ہائی کمشنر ان کو ایئرپورٹ پہ خدا حافظ کیا ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر ہی پہنچے ہیں تو ان کو ایک سطح پہ بہت زیادہ کاروبار والا نہیں ہے، لیکن ایک سطح پہ ایک سرکاری قسم کا پروٹوکول ملا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ اس وقت پورے پولیٹیکل پورے ایک سیاسی ایک پورے سیکیورٹی پروٹوکول اور ایک رائل پروٹوکول کے اندر وہ اس وقت عمرہ کر رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں عبادت میں مصروف ہیں۔ یہاں سے وہ آئیں گے، شاید ابوظہبی آئیں گے۔ ابوظہبی میں بھی کم و بیش یہی نیم سیاسی اور بلکہ پوری سیاسی قسم کا پڑا ہوگا۔ شاید قطر جانے کا بھی ارادہ ہے، اور اگر وہاں سے اسلام آباد آنا ہے، اسلام آباد سے لاہور۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، دوبارہ دہراتا ہوں کہ فقید المثال جلسہ ہوگا۔ استقبال کر نہیں رہے، مینار پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہے، اور وہ جلسہ اتنا بڑا ہوگا کہ بس آپ سمجھیں کہ وہ جلسہ پورے کا پورا ہلا کے جائے گا۔ تو جلسے کے بعد آگے چلنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک ہے بیانیہ اور ایک ہے انتخابات۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آج کی تاریخ تک شاید ان کو بیانیے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی سیاست
کا سدباب کرنے کے لیے اور ان کا مکو ٹھپنے کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ مصمم ارادے ہیں، وہ بالکل تل چکے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہے۔ اس میں دو باتیں نہیں ہیں کہ سائفر کا جو ٹرائل جو جیل میں ہو رہے ہیں وہ سپیڈی ٹرائل ہوتے ہیں اور 20 سے 25 دن تک سائفر کا نتیجہ آ جائے گا، اور سائفر واحد ہے کہ جس کے اندر پہلے ان کو ایک کڑی سزا ملے گی اور اس میں سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے۔ بعد میں کیا بنتا ہے، ہائی کورٹ آیا اس کو روک لیتا ہے اس کیس کو چلنے سے، یا اس کا آگے کوئی سدباب ہوتا ہے یا بندوبست ہوتا ہے، علیحدہ بات ہے۔ لیکن سائفر کے اوپر جب سخت سزا ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کے فالو اپ میں اور کئی کیسز چلیں گے جن میں مزید کئی سخت سزائیں ہوں گی۔ تصور کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو سزا دینے کے بعد وقتی طور پہ آسودگی ہوگی، بالکل صحیح ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی 2018 کے اندر الیکشن سے پہلے جب سزا دی گئی تھی تو وقتی طور پہ آسودگی تھی، عمران خان صاحب کو بڑے آرام سے بٹھا دیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت ایک تو اس وجہ نہیں چل سکی کہ عمران خان صاحب بہت نالائق تھے، دوسری اس وجہ سے کہ ایک پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی تھی اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ سیاست میں استحکام کا اب بھی کوئی حل نہیں ہے۔ اب اس کا کیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن مل جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، اور اسی سیاسی میں استحکام کے اندر عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں آج کی تاریخ میں بغیر الیکشن ہوئے بھی جو نامزد وزیر اعظم ہے یا اگلے وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف صاحب ہے۔ اب وہ جب فرض الیکشن کے بعد یہ جو رسم ہے پوری ہو جائے گی، مسلم لیگ اس میں خاطر خواہ سیٹ لے لے گی، 30 40 50 سیٹ جو اسٹیبلشمنٹ ادھروں سے مار کے ان کے ساتھ وہ اسی طریقے کی کولیشن گورنمنٹ بنائے گی جیسے عمران خان صاحب کی 2018 کے اندر ایسی کولیشن حکومت بنی تھی۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس حکومت کو چلانے کے لیے سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی پبلک سپورٹ ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بیانیہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پبلک سپورٹ ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو سخت بیانیہ دیتے تو پبلک سپورٹ جو ہے وہ ہٹ جاتی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ایک بیانیہ سخت چاہیے تھا اور بیانیہ اسی ٹکر کا چاہیے تھا جس ٹکر کا عمران خان صاحب کے پاس تھا۔ اس میں کم از کم فائدہ نہ ہوتا تو ایک دور رس کے نتائج ضرور نکلے تھے۔ بہرحال بیانیے پہ مسلم نون جو ہے ان کی کیا ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی یا کانپے ٹانگنا شروع ہو گئی، ہر دو صورتوں میں بھاگے گئے لندن اور منتے ترلے یا جو بھی ہے، ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کی اپنی بھی اس کے منشا اور رضا شامل ہو۔ انہوں نے اس کے بعد اس کو ایسا صرف نظر کیا ہوا ہے یا ایسا اسے اپنے سے دور کر لیا ہے یا آنکھ کھوجل ہو چکا ہے کہ پھر سامنے نہیں آیا، اب کسی کے منہ سے بیان نہیں نکلا، بلکہ اس کے اوپر بے شمار وضاحتیں جو ہیں ہمارے سامنے ضرور آ چکی ہیں۔ اب اس بیانیہ کی ایک مضبوط بیانیہ کی غیر موجودگی اور پھر آگے چلنا، اور پھر اس میں تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ الیکشن ملتوی ہو گئے، اور الیکشن ملتوی اس لیے ہوں گے کہ آج جو کچھ طے کیا گیا وہ آج کے زمینی حقائق کے مطابق ہے، آج کے ویریبلز کے مطابق ہے، آج کے جو کردار ہیں ان کے مطابق ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی کردار منہا ہو جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ زمینی حقائق میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جنوری فروری میں اس وقت الیکشن اس کے مطابق ہوں گے، پھر الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، اور اگر الیکشن نہ ہو پائے تو پھر نواز شریف صاحب کیا کریں گے، پھر لاہور کے جلسے کا کیا انجام ہوگا؟ یہ وہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس بیانیہ بھی نہ ہوگا اور الیکشن بھی اگر فروری میں نہ ملے تو کیا کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یہ کہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب کے سوچنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ آج کی تاریخ میں یقیناً عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں، جس کے بارے میں تقریباً بات حتمی ہے کہ عمران خان صاحب نے کم از کم اگلے الیکشن میں ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان کی پارٹی جو ہے اگر ہوگی تو برائے نام ہوگی اور زیادہ امکان ہے کہ نہیں ہوگی۔ نواز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب ہوں گے، یا مسلم نون ہوگی کہ پنجاب کی پارٹی ہوگی اور وہ پاکستان کے اندر حکومت کرے گی، صوبہ سندھ میں سے بھی اور کے پی میں سے بھی خاطر خواہ کامیابی دلائی جائے گی، بلوچستان سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ لیکن اس ساری باتوں کے اندر پھر سیاسی استحکام کیسے آئے گا، اس کا وہ ہی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن بھی ہر صورت میں ہونے چاہیے، حالات موافق ہوں۔ آج کے جو فیصلے ہیں وہ آج کے حالات کے مطابق ہیں۔ جنوری فروری میں اگر حالات یہی رہے تو یہی فیصلے ہوں گے، اگر یہ حالات نہ رہے تو پھر فیصلے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نئی صورتحال سے ہوں گے۔
تو میرے نزدیک ایک عجیب و غریب پاکستان جو ہے روزانہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم خرد کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، عقل و دانش کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، اور سارا دن اس سوچ میں ہے کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، لیکن جب ہم حل نکالتے ہیں یا اس کے اوپر ایک یکسوئی کرتے ہیں تو چند ہفتوں کے بعد وہ جن کے واقعات کے اوپر ہم حل نکالتے ہیں وہ واقعات تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ہمیں دوبارہ کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں استحکام پاکستان پارٹی بنانی پڑتی ہے، کبھی اس کو ہمیں پیچھے کرنا پڑتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی والوں کو بھی تھوڑی ہمت دلانی پڑتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے طور پہ بتاتی ہیں کہ ایک مخمصہ ہے اور عجیب و غریب قسم کی پیچیدگی اور سیاسی الجھنیں ہیں جو کہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بات حتمی ہے کہ آج اس ملک کا جو اصل حکمران ہے، ڈیفیکٹو حکمران ہے، اس ملک کی طاقت کا جو گھنٹہ گھر ہے، وہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اور وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں بغیر ماشاء لگائے۔ یہ بہت کم بلکہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سیاہ سفید کا مالک بندہ ہو اور ماشاء بھی نہ لگا ہو، اور پھر اگر کوئی رکاوٹ بنا، کوئی عدالت بنی تو آپ دیکھیں گے کہ سارے رکاوٹوں کو وہ حرف غلط کی طرح اپنے راستے سے ہٹا دیں گے، اور ان کے پاس اس وقت طاقت اتنی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر جب تک کام چلتا ہے وہ پوری طاقت سے چلائیں گے بھی صحیح اور اس سے نتائج بھی لیں گے، لیکن کیا طاقت جو ہے آپ کو وہ نتائج دیتی ہے جو پاکستان کو آسودگی دے جائے؟ تاریخ بتاتی ہے وہ نہیں دیتی۔ اللہ کرے کہ کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور معاملات جو ہیں وہ سلجھنے سے زیادہ الجھنے کی طرف زیادہ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔